أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ نحل آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر بیان کریں گے۔ من کانا یریدو، من جو کوئی کانا ہو، یریدو چاہتا ہو۔ اصل میں یہ جو کانا کا الگ ترجمہ یہاں پہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کانا یریدو یہ ایک ساتھ کریں گے، جو چاہتا ہو۔ کانا یریدو، من کانا یریدو جو چاہتا ہے، العاجلتا جلدی کو، عجلنا ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے، لہو اسے، فیہا اس میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم پھر ہم مقرر کرتے ہیں، ہم نے مقرر کر دیا اس کے لیے جہنم، یصلا وہ داخل ہوگا، ہا اس میں، مذمومن مذمت کرنے والا، مدحورا دتکارا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو شخص جلدی کا گھر چاہتا ہو، یعنی دنیا میں ہی اسے چاہیے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جسے چاہتے ہیں اس میں سے جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کر دی ہے، جس میں وہ قابل مذمت اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ قابل مذمت اور دھتکارا ہوا وہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ، ومن اور جو کوئی ارادہ کر لے آخرت کا، یعنی آخرت کو چاہے، وسعی اور کوشش کرے، لہا آخرت کے لیے، اس کے لیے، سعیہا اپنی کوشش، وہو مؤمن اور وہ حالت ایمان میں ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، کان سعیہم کہ ان کی کوشش کی، مشکورہ قدردانی کی گئی ہے،
یعنی جو شخص آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ویسے ہی کوشش بھی کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدر کی جائے گی۔ کلن، ہر ایک کو، نمدو، ہم پہنچاتے ہیں، ہؤلائی، ان لوگوں کو، وہؤلائی، اور ان لوگوں کو، من عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش، یعنی ہم تو ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی آپ کے رب کا فضل، یعنی دنیا میں جو دینے کی بات ہے، تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی۔ وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان، اور نہیں ہے، عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش، محظورا، رکاوٹ ڈالی ہوئی، یعنی آپ کے رب کی بخشش میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ انظر، آپ دیکھ لیجئے، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، وللآخرۃ، اور البتہ آخرت جو ہے، اکبر، زیادہ بڑی ہے، درجات، درجوں میں، وہ اکبر تفضیلا، اور زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ لا تجعل، لا تجعل، مت بنا تو، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، فتقعد، پھر تو بیٹھ جائے گا، مذموماً، مذمت والا ہو کے، مخذولا، بے بس ہو کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ، ورنہ قابل مذمت ہو کے بے بسی کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ وقضا ربک، اور فیصلہ کر چکا ہے تیرا رب، اللہ تعبدو، یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ، اچھا سلوک کرو، یعنی آپ کا رب یہ حکم دے چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما، اگر، یبلغن، وہ پہنچ جائے، عندک، تیرے پاس، الکبر، بڑھاپے کی حالت میں، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل، تو آپ مت کہنا، لہما، ان دونوں سے، افن، اف بھی، ولا تنہر، اور مت جھڑکنا، ہوما، ان دونوں کو، وقل، اور کہنا، لہما، ان دونوں سے، قولا کریما، نرمی والی بات۔ اما یبلغن، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو تم انہیں اف بھی مت کہنا، انہیں مت جھڑکنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ وخفض لہما، وخفض، اور جھکا دے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے بازو، جناح پر اور بازو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذل، عاجزی کے، من الرحمت، شفقت سے، یعنی ان کے سامنے عاجزی کے بازو شفقت کے ساتھ جھکا دو۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پہ رحم فرما، کما، جیسا کہ، رب یا، ان دونوں نے پرورش کی، نی، میری، ان دونوں نے تربیت کی، پرورش کی، میری، صغیرہ، اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، یعنی ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ربکم، تمہارا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما فی نفوسکم، اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو، اگر تم ہوئے، صالحین، نیک افراد میں سے، فإنہ کان، تو بے شک وہ ہے، للأوابین، رجوع کرنے والوں کو، غفورا، بہت بخشنے والا، یعنی تمہارا رب وہ باتیں خوب جانتا ہے تو جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے، رجوع کرنے والوں کو کیا کرنے والا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، ترجمے کی سمجھ آ گئی؟
اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں. آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عام قانون بتایا کہ کسی مجرم کو فوراً ہلاک نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے حالات اور اسباب ایسے پیدا کیے جاتے ہیں جن میں غور و فکر کر کے لوگ برائی کا راستہ چھوڑ کے نیکی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ جلد بازی سے کام نہیں لیتا. اس کے برخلاف انسان عام طور پہ جلد باز واقع ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی فرمائش فوراً ہی پوری کر دی جائے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا ہے: من کان یرید العاجلۃ، جو شخص جلدی کی زندگی کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. خود دنیا کو بھی عاجلہ کہا گیا. عاجلہ یعنی دنیا اس سے مراد ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے، یعنی آدمی اسی دنیا میں مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے لیے پوری دنیا بھی سمیٹ لیتا ہے تو آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی بات کو سورہ اعلیٰ میں اس طرح بیان کیا گیا: بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. سورہ دہر میں ارشاد ہوا: ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، کہ یہ لوگ جلدی کی زندگی یعنی اس دنیا کے ساز و سامان کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دین کو پس پش ڈال کے رکھا ہے. تو جو شخص اس جلدی والے گھر کو پسند کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کے لیے اس میں جلدی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ جب کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو ہم اپنی منشا کے مطابق مطلوبہ چیز میں سے دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم ہر طلبگار کو عطا نہیں کر دیتے، بلکہ لمن نرید اسے عطا کرتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ دنیا کے طالبین میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے. ہر شخص کی ہر فرمائش پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی سلسلے میں عربی شاعر کہتا ہے: ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا فاقبح الكفر والافلاس بالرجل. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ کسی شخص کو دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل ہو جائے، اور کتنی بری بات ہے کہ انسان کفر اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے. ظاہر دین تو تبھی حاصل ہوگا جب وہ پوری حقوق جو ہے وہ ادا کرے گا، اور اگر اس کے ساتھ دنیا میں بھی کشادگی حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن دنیا میں رزق کی تقسیم کسی کی طلب پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ مصلحت خداوندی کے تابع ہے. سورہ شورى میں ہے: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے سب کے لیے یکساں کشادہ کر دیتا تو وہ سب کے سب بغاوت پہ اتر آتے. بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کا نزول ایک خاص اندازے اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے. بعض اوقات خواہش کے مطابق یا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے، کس کو اور کتنا دینا ہے. تو جو شخص دنیا کا طالب ہے اسے یہاں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ثم جعلنا له جہنم، لیکن پھر ہم اس کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا اس حالت میں کہ مذمت کیا ہوا
وہ دکھیلا ہوا ہوگا، اسے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کے طالبین کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی آخرت میں بہتری چاہتا ہے، اور وہ صرف خواہش کا اظہار کر کے ہی نہیں بیٹھ جاتا بلکہ وسعى لها سعيها، آخرت کے حصول کے لیے حد الامکان کوشش بھی کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ہے بھی ایماندار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے رسولوں اور کتابوں کو تسلیم کرتا ہے، معاد پہ اس کی نظر ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ ان کی سعی ضرور ٹھکانے لگے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن عجلان راوی سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ انہوں نے ذکر کیا کہ جس میں یہ تین باتیں نہ ہو وہ جنت کا مستحق ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، نیت صحیحہ ہے، دوسری چیز ایمان صادق ہے، اور تیسری چیز درست عمل ہے۔ اور درست عمل وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی اچھا عمل بدعت کے طریقے پہ کیا جائے تو وہ مفید نہیں ہوگا بلکہ الٹا وبال جال بن جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آخرت کے حصول کے لیے ایسی کوشش کرے جو اس کی شایان شان ہے۔ تو پہلی شرط جو ہے نیت صحیحہ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل کا فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ وہاں پر صرف سچا ایمان قبول ہوگا، جہاں کفر، شرک، نفاق، شک کی آمیزش ہوگی، وہ ایمان صادق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ خدا کے عذاب سے امن ان لوگوں کو حاصل ہوگا اور ہدایت یافتہ وہ تصور کیے جائیں گے جو ایمان لائے اور پھر اس ایمان میں کفر اور شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دی۔ اسی طرح درست عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، یہ دنیا تو اس شخص کا گھر ہے جس کا حقیقت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کب تک چلے گی؟ آخر ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ اس کا یہ گھر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَالُ مَن لَا مَالَ لَهُ، اور دنیا کا مال صرف اسی شخص کا ہے جس کا حقیقت میں کوئی مال نہیں ہے۔ وَيَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کی خاطر صرف وہ آدمی مال جمع کرتا ہے جو عقل سے خالی ہے۔ آج کے دور کی تمام ترقی یافتہ اقوام کا مقصود صرف دنیا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم صرف دنیا تک محدود ہے۔ انہیں آخرت کا کچھ خیال ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی رضا مطلوب ہے، نہ شریعت کی اتباع کی خواہش ہے۔ ان کی ساری محنت دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کما حقہ کوشش بھی کرتا ہے اور وہ ہے بھی ایماندار، تو اس کی کوشش کی قدر دانی جو ہے کی جائے گی۔ کُلًا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک، ہم سب کو دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سب کے لیے ہے، اس سے نہ ایماندار محروم ہے نہ کافر۔ اچھے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، برے لوگوں کی بھی۔ دیتا اتنا ہے جتنا مناسب سمجھتا ہے، جو اس کی مصلحت کے مطابق ہو۔ یہ سب کچھ جو ہے من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا ہے۔ وما كان عطاء ربک محظورا،
اور تیرے رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، ہر وقت جاری ساری ہے، وہ دیتا رہتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ صرف دنیا کے طالبین کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش جو ہے قابل قدر ہوگی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں تو ایک دوسرے پہ برتری حاصل ہے، مال و دولت، زمین، مکان، فیکٹری، ہر ایک کے پاس ایک جیسی نہیں ہے، البتہ بعض چیزیں سب کے برابر مل رہی ہے، سورج، چاند، ہوا، پانی، گرمی، سردی، نباتات، ہر نیک اور بد کو یکساں میسر ہے، لیکن ابدی نعمتیں صرف ایمان والوں کو حاصل ہوگی، اور یہ نعمتیں نیت صالحہ، ایمان صادقہ اور درست عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ دنیا کے معاملے میں بھی حالات بالکل مختلف ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ برتری عطا فرمائی ہے، بعض کو مال و دولت دیا ہے، بعض کو رتبت دیا ہے، بعض کو حاکم بنایا، بعض کو محکوم بنایا، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو یہ دنیا کا اونچ نیچ، یہ دنیا کے عہدے، یہ سب جو ہے عارضی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات، آخرت کے درجے بہت بڑے ہیں، دنیا میں تو زیادہ تفاوت نہیں ہے، البتہ آخرت میں درجات اور مراتب کے اعتبار سے بہت فرق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درجات العلا، یعنی بلند درجوں والے علیین والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین پہ کھڑا ہو کے افق سے گزرتے ہوئے بلند ترین سیارے کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی بڑے اونچے درجوں میں ہوں گے۔ اسی طرح پستی والوں کے حال میں بھی بڑا تفاوت ہوگا، لیکن جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسا مطمئن کر دے گا کہ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، واکبر و تفضیلہ، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ یہ اعمال صالحہ، ایمان اور اخلاق کے نتیجے وہاں پہ چل کے ظاہر ہوں گے، کس شخص میں کس درجے کا ایمان ہے، کتنی نیکی ہے، صلاحیت کی۔ دنیا میں تو فرق ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کا جو تفاوت ہوگا بہت بڑا ہوگا، آخرت جو ہے بڑے درجوں اور فضیلت والی ہے۔ آخرت کے اعلیٰ درجات کی بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کا انحصار توحید خالص پر ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جو نافع ہو، ضار ہو، تمام ما فوق الاسباب پہ تصرف رکھتا ہو، علیم کل ہو، قادر مطلق ہو۔ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اگر تم کسی دوسرے کو معبود تسلیم بھی کرو گے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو تم بیٹھ جاؤ گے مذمت لیے ہوئے، رسوا کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے مجرم بن جاؤ گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھو گے، اسے ما فوق الاسباب پکارو گے، اس کے نام کی نظر اور نیاز دو گے، اس کی بھی ویسے ہی تعظیم کرو گے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، تو پھر تمہارا حشر بھی سابقہ کافر اور مشرک قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت اگلے مضمون کی تمہید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کا حکم دے کے توحید کو واضح فرما دیا۔ قرآن کے بعض صورتوں میں اسلام کے معاشرتی نظام کو خاص طور پہ بیان کیا گیا، مثلا سورہ نور میں نظام عفت اور عصمت سمجھایا گیا، سورہ حجرات میں
معاشرے کی تنظیم جو ہے وہ بتائی گئی، اس کے اصول بتائے گئے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 12 اصول بیان کیے جس پہ عمل کرنے سے آپس کے جو حالات ہوتے ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ اور پھر 7 حوامیم صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اعتقادی نظام سمجھایا۔ ان صورتوں کو لباب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وہ 15 اصول بیان فرمائے جو اسلامی ریاست کا منشور ہے، جن پہ ہمارے نظام خلافت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ان میں پہلا اصول توحید فی العبادات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ مختلف عنوانات کے تحت فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے پروردگار نے فیصلہ کیا تو کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر توحید کو عبادت میں تسلیم کر لیا جائے تو پھر باقی باتوں میں اسے مان لیا جائے۔ جو شخص عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرے گا وہ شرک کی جملہ اقسام سے محفوظ رہے گا، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک ہرگز پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول یہی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کو صرف اسی کے لیے خاص کرنے والے ہوں، اسی کی غلامی اختیار کرے۔ یہ اٹل اصول ہے جو تمام اقوام اور ملل میں یکساں رہا ہے۔ سابق قوموں کے لیے بھی یہی قانون تھا، حنیفی اقوام بھی اسی قانون کی پابند ہے۔ جب یہ قانون سب کے لیے ہے تو پھر یہود و نصارہ اس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ انہیں بھی توحید فی العبادات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید کے اکثر صورتوں میں یہی بات سمجھائی گئی کہ مستحق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز کی رکعت میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو عبادت جو ہے یہ انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے، جو اس اعتقاد پہ مبنی ہو کہ جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع اور نقصان کی مالک ہے، اس کے پاس تصرف ہے۔ یہ تعظیم رکوع اور سجود کی شکل میں ہوتی ہے یا نظر اور نیاز کی صورت میں یا صرف ما فوق الاسباب پکارنے کی صورت میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ما فوق الاسباب مت پکارو۔ فَادْعُوا اللَّهِ، صرف اللہ ہی کو پکارو۔ سورہ نمل میں آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطرب کی دعا کو سنتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے منشور کی پہلی شق یہی بیان فرمائی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت مختصہ میں کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہود و نصارہ حلت اور حرمت کے معاملے میں شرک میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیا، حالانکہ یہ منصب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، لیکن انہوں نے یہ منصب انسانوں کو سونپ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دوسرا اصول پھر یہ بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اصل میں پورا جملہ یوں ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ انسان کو اولین قرب والدین سے ہوتا ہے، ان کی گود میں پرورش پاتا ہے، وہی اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو انسانی معاشرے میں حقوق کا سلسلہ والدین سے شروع ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یہ قانون بنی اسرائیل سمیت تمام شرائع میں مشترک رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
سورہ بقرہ میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ قولی فعلی کسی طریقے سے بھی ایذا نہ پہنچائی جائے کہ یہ حرام ہے۔ اگر والدین محتاج ہے تو ان کی مالی معاونت کی جائے، اگر محتاج نہیں تو ان کا ادب اور احترام اور دیگر خدمت انجام دی جائے، کسی جائز کام میں ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بعض حدود اور قیود بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر والدین کفر، شرک یا بدعت پہ لگانا چاہیں یا شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دے تو ان کی بات نہ مانیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ دنیا میں رہ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء کی والدہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ منورہ آئی۔ اس وقت صدیق کے اکبر اسے طلاق دے چکے تھے، وہ شرک پہ ہی قائم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے، وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس حالت میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کی خدمت کرو، کپڑے دو، کرائے کے پیسے دو۔ مطلب یہ کہ ایک مسلمان کے لیے مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ ہمارے زبان میں اسی لفظ ہوں پہ بھی محمول کیا جا سکتا، یہ بھی ادنا درجے کا لفظ ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس سے بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، تو اتنا بھی نہ کہو۔ ولا تنہرہما، ان دونوں یعنی والدین کو ڈھانٹو بھی نہیں، ان سے گستاخی کے کوئی بات بھی نہ کرو۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ انتہائی ادب سے بات کرو۔ اگر والدین غصے میں بھی ہو، ناراض ہو، تب بھی ادب کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ ہمارے ملک میں، معاشرے میں بعض بدبخت ایسے بھی ہے جو والدین کو گالیاں دینے کے علاوہ مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے، بعض تو والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ والدین کا خیال ہی نہیں کرتے، والدین کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ باپ نے دوسری بیوی کی تو بیٹا ناراض ہو گیا کہ اب جائیداد میں اور بھی حصے دار بن جائیں گے، حالانکہ شریعت نے نکاح ثانی کی ترغیب دی ہے۔ جب آدمی خرچہ اٹھا سکتا ہے تو اسے کرنی چاہیے۔ مثلا کسی شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، اسے تقاضا بھی ہے، اس کے باوجود وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اب آگے جو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہے، وہ منع کرتی کہ بھائی نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی۔ تو یہاں پہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان کی والدہ جو ہے وہ سکھ تھی، آپ دیوبند سے فارغ ہو کے آئے تو ماں کو اپنے پاس بلایا، ان کی پوری خدمت کرتے، ناراض بھی ہو جاتی تو بھی خدمت گزاری میں فرق نہ آتا۔ اگر والدین آپ کو جوتے بھی مارے تو اف نہ کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی برکات ہے۔ جب ماں دین جب ان کی ماں جو ہے، والدہ جو ہے، وہ انتقال کر گئی تو اس وقت وہ دوسرے علاقے میں تھے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ میں نے دان میں گائے جو ہے وہ دینی ہے۔ ان کا سکھ مذہب میں کوئی وہ رسم ہے،
تو آپ نے اسے گائے بھی خرید کے دی تاکہ وہ اپنی رسم پوری کر لے. غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ نے ماں کی اتنی خدمت کی. تو یہ سعادت مند لوگوں کی نشانی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کا زیادہ خیال رکھو. بعض اوقات ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو نیاز مندی سے. گویا والدین کے ادب اور احترام کو ہر طریقے سے ملحوظ رکھو. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھ پہ مہربانی کرتے رہے. تو اولاد کے لیے والدین کی شفقت میں ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے دریافت کیا حضور میں والدین میں سے کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ. اس نے دوبارہ سے بارہ پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ ماں کے ساتھ. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ باپ کے ساتھ. باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ عاجز اور زیادہ شفیق ہوتی ہے، وہ بچے کی پرورش میں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے. اس لیے حسن سلوک میں اس کو اولویت جو ہے وہ دی گئی ہے، ترجیح دی گئی ہے. البتہ بات ماننے میں باپ کو ترجیح دی گئی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کی باری آتی ہے، ان سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے. تمہاری نیکی، تمہاری صلاحیت اور تمہاری اخلاص، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صلاحیت اور نیکی کے کامل ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جو ہے وہ شامل حال ہوں گی. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو اواب. ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہو اواب، کہ وہ بہت اچھے بندے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو چاش کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ تلک صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، یہ رجوع اللہ رکھنے والوں کی نماز ہے اور یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں ریت میں گرم ہونے لگتے ہیں. یعنی اس نماز کا وقت 9-10 بجے دن کا ہوتا ہے اور اس کے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعات جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ادا فرمایا کرتے تھے، اکثر 4 رکعات ادا فرماتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسرا اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اجتماعی منشور کا پہلا اصول توحید فی العبادت تھا اور دوسرا اصول والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.